علم ہو، کتنا ہی کم علم ہو، گوار ہو، جاہل ہو، وہ جب بھی جانور ذبح کرتا ہے تو نہ غوث پاک کا نام لیتا ہے ذبح کے وقت، نہ غریب نواز کا، نہ اعلی حضرت کا، بلکہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور کھانے پر وہ کہتا ہے پکانے کے بعد اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ تو یہ منسوب کہنے کی بنا پہ غیر اللہ کا کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں صرف دو باتیں کر دیتا ہوں مختصر۔ پہلی چیز، قرآن عظیم کس کا کلام ہے؟ لیکن کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کا کلام منسوب کس سے ہے؟ سورہ بقرہ، بقرہ یعنی گائے والی سورت، سورہ عنکبوت، عنکبوت کے معنی ہوتے ہیں مکڑی، مکڑی والی سورت، سورہ نمل، چیونٹی والی سورت، سورہ ابراہیم، ابراہیم والی سورت، سورہ لوط، سورہ یوسف، سورہ کافرون، سورہ منافقون، سورہ رعد، رعد یعنی بجلی، بجلی والی سورت، سورہ نساء، عورتوں والی سورت، سورہ آل عمران، آل عمران، عمران کی اولادوں والی سورت۔ اب یہ جتنے نام سورتوں کے قرآن کے کلام اللہ کا ہے، لیکن منسوب کس سے ہے؟ سب غیر اللہ سے۔ کیا یہ چوٹی، یہ مکڑی، کافر، یہ منافق، یہ حضرت ابراہیم، یہ یوسف، یہ نساء عورتیں، یہ گائے، یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ سب غیر اللہ۔ تو منسوخ کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ اب ایک دوسرا جواب سن لیجئے۔ رام دیو بابا نے ایک بکرے کو پالا، رام دیو بابا نے ایک بکرے کی پرورش کی، چھوٹا سا بکری کا بچہ لایا، اس کو بادام کھلایا، کاجو کھلایا، خوب موٹا تازہ کیا۔ رام دیو بابا کو بکری کے بچے سے بڑی محبت تھی۔ ایک دن یہ ہوا کہ ہمارے جناب شاعر اسلام جناب محمد سلیم صاحب گزرے، رام دیو بابا کا بکرے پہ نظر پڑ گئی۔ رام دیو بابا سے ملے، کہا بابا رام دیو جی یہ بکرا بیچوں گے؟ انہوں نے کہا بیچ دیں گے بھائی۔ کتنے میں بیچوں گے؟ کہا 1,00,000 روپے میں۔ سلیم صاحب نے وہ بکرا خرید لیا، گھر لایا اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر اور ذبح کیا۔ وہ جانور حرام ہے کہ حلال ہے؟ اب میرا سوال تو یہ ہے کہ وہ تو بکرا رام دیو بابا کا تھا، پالا رام دیو بابا نے تھا، کھلایا رام دیو بابا نے تھے، اور جب تک زندگی بھر وہ رام دیو بابا کے پاس رہا تو سب یہی کہتے رہے رام دیو بابا کا بکرا ہے، رام دیو بابا کا بکرا ہے، رام دیو بابا کا بکرا ہے۔ مگر سلیم صاحب نے ذبح کیا تو آپ کہتے حلال ہے۔ چلیے اب بکرا سلیم صاحب نے پالا، سلیم صاحب کاجو اور کشمش کھلاتے تھے، رام دیو بابا نے بکرا خرید لیا اور رام دیو بابا لے کے گئے اپنے گھر، اور گھر لے جانے کے بعد انہوں نے بھی بکرے کو ذبح کیا اور کہا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب بتائیے جانور حلال کیا حرام؟ ارے بھائی اس نے بھی تو بسم اللہ اللہ اکبر کہا، انہوں نے کہا تو حلال اور اس نے کہا تو حرام۔ بھائی کیوں حرام ہے وہ جانور؟ آپ ہی جواب دے دیجئے، کیوں حرام ہے؟ کافر ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ جانور کے حلال ہونے کے لیے دو شرط ہے، کس سے منسوب ہے، کس کے نام سے مشہور ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اس کو کہو سلیم صاحب کا بکرا یا رام دیو بابا کا بکرا، اس سے مطلب نہیں، ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور اللہ کا نام لے کے ذبح کرے۔ تو اب پوری زندگی بولیے غوث پاک کا بکرا، غوث پاک کا بکرا، مگر نام اللہ کا ذبح کے وقت لے لیے، حلال ہو گیا۔ تو یہ عجیب ان کا پاگل پن ہے غیر اللہ۔ تو یہ اپنی بیوی کو بھی سکھا دیں بھائی، یہ وہابی کہ جب بھی کوئی پوچھے کس کی بیوی ہو تو بولنا اللہ کی بیوی ہو، ورنہ بولیں گی فلاں صاحب کی بیوی ہو تو فلاں صاحب بھی تو غیر اللہ ہے، اس کی طرف منسوب ہو جائیں گی۔ بہت ساری چٹیاں آ گئے کہ لڑکا سنی ہو وہابی ہو، یہ سوال کے جواب بہت بار میں دے چکا ہوں، وہی آ رہے ہیں بار بار۔ ایک بالش کتنا ہوتا ہے؟ یہ ایک بالش اتنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے ایک بالش نہیں بولا جاتا کہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو آپ کیا چاکر بولتے ہیں؟ اچھا اس لیے نہیں سمجھے آپ، یہ اردو کا لفظ ہے بھائی۔ ایک بالش یہ اتنا ہوتا ہے، اور قبر کی اونچان جو میں نے بتایا تھا 2 بالش، یعنی کہ اتنی اونچی، یعنی زمین سے لے کر یہ اتنی اونچی رکھی جا سکتی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں، موضوع، ضعیف اور موقوف، مرفوع۔ اس میں ایک ضعیف حدیث ہوتی ہے کہ جس کے کسی راوی پر کچھ الزام ہو، مثلا یہ الزام ہو کہ اس نے تو جھوٹ بولتا ہے، ایک بار بھی زندگی میں اگر وہ جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کی روایت ضعیف کہلاتی ہے۔ یا مدلس بولا جاتا ہے ایک راوی کو۔ مدلس یہ کہ ایک ایسا راوی کہ جو روایت کرتے وقت بیچ کی ایک کڑی کو گل کر دیتا ہے، مثلا اپنے مشائخ سے وہ روایت کر رہا ہے لیکن اپنے مشائخ کا نام لے کے ایک کڑی چھوڑ کے اوپر والی کڑی بیان کرتا ہے، تو اس کو مدلس اور ضعیف راوی کہتے ہیں، یعنی جو عیب کو چھپاتا ہے روایت کے، تو اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ لیکن ضعیف حدیث کا قانون یہ ہے، یاد رکھیں عام وہابی اس میں دھوکہ دیتے ہیں، ضعیف حدیث جھوٹی حدیث کو نہیں کہتے، بلکہ محدثین راوی کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے احتیاطاً حدیث کے ضعیف ہونے کا اطلاق کرتے ہیں،
اور یہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کہ وہ قول رسولی نہیں ہے، بالکل اس کو ٹھکرا دیا جائے۔ راوی کی حیثیت کی بنیاد پر احتیاطاً ضعیف کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح کے درجے پر نہیں ہے، یا حسن درجہ ہے، صحیح کے نیچے سیکنڈ درجہ حسن کا آتا ہے، یا حسن کے درجے پر نہیں ہے۔ فضائل میں ضعیف حدیثیں قابل قبول ہے، اور علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ فضائل میں فضیلت والی کوئی حدیث ہو، یا اعمال میں ایسے عمل والی حدیث جس میں بشارتوں کی بات ہو، نفلی اعمال کی بات ہو، اس پر ضعیف حدیث معتبر اس کو مانا جاتا ہے۔ لیکن احکام میں فرائض اور واجبات کے اندر ضعیف حدیث پر اعتماد نہیں کیا جاتا، اس سے مسائل استنباط نہیں کیے جا سکتے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ سنی جنازے میں الحمد شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ وہابی پڑھتے ہیں۔ یہ تو وہابی سے پوچھو کیوں پڑھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو حدیث میں رسول اللہ سے الحمد پڑھنا ثابت نہیں ہے، صرف دعا ثابت ہے، اور درود شریف پڑھنا ثابت ہے صحابہ اور حدیث سے، یہی صحیح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ جو کہے کہ رسول اللہ علم غیب جانتے وہ جھوٹا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب التوحید کے اندر، یہ دوسری جلد کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ غیب جانتے وہ جھوٹا ہے، جو کہے کہ حضور نے رب کا دیدار کیا وہ جھوٹا ہے۔ حالانکہ حضرت عائشہ نے اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی، وہ آیت خود جواب ہے اس کا کہ حضرت عائشہ نے وہ آیت تلاوت کی کہ غیب کا علم نہیں مگر سوائے اللہ کے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ ام المومنین رسول اللہ کے علم غیب کا انکار نہیں فرما رہی ہے، بلکہ کہہ رہی ہے کہ جو نبی کا ذاتی علم غیب مانے وہ جھوٹا ہے۔ نبی کو عطائی علم غیب ہے، ذاتی علم نہیں ہے، اور ہم ذاتی کو نہیں مانتے، عطائی کو مانتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ذاتی علم کی نفی ہے، نہ کہ معاذ اللہ عطائی کی، کیونکہ کیا ام المومنین کو اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ اپنے غیب پر کس کو آگاہ کرے، مطلع کرے، مگر اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے پسندیدہ رسولوں۔ تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں اپنے نبی کو غیب دیتا ہوں۔ ایک جگہ فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین، اور یہ ہمارا نبی غیب بتانے میں کنجوس اور بخیل نہیں ہے، یہ ہم اسے غیب کی باتیں بتاتے ہیں اور یہ امت پر ظاہر کرتا ہے۔ تو حضور کو عطائی غیب ہے۔ حضرت عائشہ کی وہ جو حدیث ہے اس سے شارحین حدیث فرماتے ہیں اس سے مراد علم غیب ذاتی ہے، نہ کہ عطائی۔ اچھا، پھر اس کے بارے میں ایک اور خاص بتا دوں، وقت نہیں ہے میں بتاتا، ورنہ یہ حضرت عائشہ ام المومنین کی رائے ہے۔ حضرت مسروق جو تابعی ہے انہوں نے حضرت ام المومنین سے روایت نقل کی۔ مسروق تابعی ہے اور حضرت عائشہ صحابیہ ہے، اور اس کے مقابلے میں اسی بخاری میں کتاب التوحید میں حضرت انس سے کہ رسول اللہ سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے اللہ کو دیکھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں دو چیزوں کی نفی ہے۔ ایک یہ کہ جو کہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا معراج کی شب وہ جھوٹا ہے، جو کہے علم غیب جانتے ہو جھوٹا ہے۔ تو غیب کا تعلق بھی اللہ سے دیکھنا ہے، کیونکہ سب سے بڑا غیب اللہ ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی حدیث رسول کے قول کے مقابلے میں نہیں مانی جائے گی، کیونکہ وہاں انس جو صحابی ہے وہ رسول سے روایت کر رہے ہیں۔ انس صحابی ہے، رسول سے روایت کر رہے ہیں، وہ رسول کا قول ہے۔ یہاں مسروق تابعی ہے، وہ حضرت عائشہ سے روایت کر رہے ہیں۔ تابعی کے مقابلے میں صحابی آیا ہے، صحابیہ کے مقابلے میں رسول آئے، تو رسول کے مقابلے میں صحابی کی روایت بات نہیں مانی جائیں گی، صحابی کے مقابلے میں تابعی کی بات نہیں مانی جائیں گی، لہذا معتبر وہ حدیث ہے جو حضرت انس سے ہے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ چلیے بس یہی ختم کرتے ہیں۔ یہ سوال تھوڑا انٹرسٹنگ ہے، سن لیجیے۔ ارے چھوڑیے ویڈیو، وہ دکھا چکا ہوں میں پھر کسی موقع پہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری پوجا کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کنز الایمان میں پوجا کا ترجمہ ہے، اس کی وضاحت کرے۔ پوجا لفظ اصل میں اردو میں ہے، عبادت ان لوگوں نے ترجمہ کیا ہم تیری ہی عبادت کریں۔ عبادت خود عربی کا ترجمہ ہے، تو عربی لفظ ہے، تو یہ تو ایسا ہوا کہ عربی کو عربی میں ہی کر دیا ہے، تو ترجمہ کہاں ہوا؟ پوجا جو ہے یہ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ کیا ہے، انہوں نے ترجمہ نہیں کیا۔ عبادت ایک عربی کا لفظ کی جگہ دوسرے عربی کو لا لیا، تو پوجا کے معنی بھی در حقیقت وہی ہوتے ہیں کہ اللہ کی پرستش کرنا، عبادت کرنا، پوجا کرنا، اور خود ان کی کتابوں میں بھی کئی جگہ پوجا لفظ استعمال ہوا ہے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ السلام علیکم وما علینا الا